الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے غیبت سے ممانعت فرمائی ہے۔ پچھلی مجلس میں غیبت کی حقیقت بھی بیان کی گئی تھی اور شریعت کی نگاہوں میں یہ غیبت والا عمل کتنا مذموم اور برا عمل ہے یہ بھی بیان کیا گیا تھا، اور غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا تھا۔ جیسے آپ حضرات نے یہ سمجھا تھا کہ غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے اس طرح کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ کتنا مذموم اور برا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر گردانا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی شخص اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو وہ غیبت کس طرح کرتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جن مواقع میں غیبت اور برائی کرنا شریعت کی روح سے جائز ہو جاتا ہے۔ آج کی مجلس میں میں ان مواقع کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ کون سے مواقع اور کون سی جگہیں ہیں، کون سی ضرورتیں اور مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے غیبت اور برائی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے، کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اب یہ مظلوم اگر بادشاہ یا قاضی کے سامنے یا ایسے آدمی کے سامنے جو اس کی مدد کر سکتا ہے، فریاد رسی کر سکتا ہے، اگر ظالم کی برائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ بادشاہ یا قاضی کے پاس گیا یا کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو اس کی مدد کر سکتا ہے، اور جا کر اس نے ظالم کی برائی بیان کی کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی
کوئی بری بات زبان پر لانا پسند نہیں کرتے ہیں مگر وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ مظلوم ظالم کے بارے میں کوئی حرف شکایت اور کوئی برائی اپنی زبان پر لاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مظلوم کے دل کے اوپر ایک طرح کا بوجھ ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اب یہ مظلوم اپنا بوجھ اتارنے کے لیے ظالم کی برائی کرے کسی کے سامنے تاکہ وہ شخص اس کو تسلی کے دو چار کلمات کہہ دے اور اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے، تو ایسا کرنے کی گنجائش ہے۔ یہ شرعاً گناہ میں داخل نہیں ہے۔ یہ ایک موقع ہے۔ دوسرا موقع ہے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کا حکم معلوم کرنے کے لیے اگر ہم مفتی اور عالم کے سامنے کسی کی برائی کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ برائی کیے بغیر ہمیں فتویٰ اور شریعت کا حکم معلوم نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند جن کا نام تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائی اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھنے کے لیے یہ فرمایا کہ میرے شوہر ابو سفیان یہ بخیل آدمی ہیں، اتنا خرچہ نہیں دیتے ہیں جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو جائے، اور ان کا مال میرے پاس رہتا ہے، تو کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے خرچہ اور نفقہ لے سکتی ہوں یا نہیں لے سکتی؟ دیکھو، انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کے سامنے اپنے شوہر ابو سفیان کی برائی بیان فرمائی۔ ابو سفیان وہاں موجود نہیں تھے۔ فرمایا میرا شوہر بخیل ہے اور کفایتی نفقہ مجھے دیتا نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ برائی شریعت کا حکم اور مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا کہ تم پیٹھ پیچھے اپنے شوہر ابو سفیان کی برائی کیوں کر رہی ہو، اس لیے کہ جب تک وہ یہ برائی نہ کرتی، ان کا بخیل ہونا نہ بتاتی، تو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو شریعت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تو بغیر اجازت کے اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنا تجھے اور تیرے لڑکوں کو کافی ہو جائے، معروف اور بھلے طریقے سے، زیادہ لینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اپنی کفایت کے بقدر اگر بغیر اجازت کے بھی تو لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں، وہ یہ ہے کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی ہند، یہ اسلام کی کٹر دشمن تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ بغض رکھتی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفرت اس کے اپنے دل میں موجود تھی۔ یہ کتنی بری عورت تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے مشرکین کی معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ سب معاف ہیں، البتہ کچھ مرد اور عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں فرمائی تھی، اور صحابہ سے فرمایا تھا کہ یہ چند مرد اور عورتیں اگر تمہارے ہاتھ آ جائے تو ان کو قتل کرنا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا ہے۔ گویا وہ ہٹ لسٹ میں تھی جس میں یہ ہند بھی تھی۔ اس نے سوچا کہ مجھے تو معافی نہیں دی گئی ہے، کوئی نہ کوئی مجھے قتل کر دے گا، تو وہ چھپ چھپا کر چادر اوڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی اور ایمان قبول کر لیا۔ سمجھ رہی تھی کہ بغیر ایمان کے میں بچ نہیں سکتی ہوں، ایمان قبول کر لیا۔ اب مجھے آپ حضرات کو یہ سمجھانا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد جب ایمان کی حقیقت اور ایمان کا نور ان کے دل میں جب جاگزی ہوا تو کیسا امانت کا احساس ان کو پیدا ہو گیا۔ اسلام کی کتنی کٹر دشمن تھی، لیکن اسلام لانے کے بعد اب امانت میں خیانت کو پسند نہیں کر رہی کہ شوہر کا مال میرے اپنے پاس امانت ہے، میں اس میں سے خیانت کر کے نہیں لے سکتی۔ اس لیے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی۔ معلوم ہوا جب ایمان کی حقیقت اور ایمان کا نور آدمی کے اپنے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، پھر اس کو امانت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں نہ امانت کا کوئی احساس ہے، نہ ذمہ داریوں کا کوئی احساس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان کا نور ابھی ہمارے اپنے دلوں میں نہیں گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر محنت کریں اور ایمان کی حقیقت اپنے دل میں داخل کریں۔ جب ایمان اندر جاتا ہے تو آدمی کی رغبت بدل جاتی ہے، اس کا شوق بدل جاتا ہے۔ ایمان کی حقیقت اور اس کے نور کے اندر جانے سے پہلے آدمی کی رغبت کیا تھی کہ مجھے مال مل جائے، مجھے کھانا مل جائے، مجھے راحت مل جائے۔ جب ایمان اندر جائے گا تو رغبت بدلے گی۔ آدمی کیا سوچے گا؟ اب میں بھوکا رہوں تو رہوں، میرا بھائی بھوکا نہیں رہنا چاہیے، اور میں اگر مقروض ہو جاؤں تو ہو جاؤں، میرا بھائی مقروض نہیں ہونا چاہیے، میں ذلیل ہو جاؤں تو ہو جاؤں، میرا مسلمان بھائی ذلیل اور رسوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آدمی کھا کر خوش نہیں ہوتا، کھلا کر خوش ہوتا ہے، پی کر خوش نہیں ہوتا، پلا کر خوش ہوتا ہے، اور کسی کو ستا کر خوش نہیں ہوتا بلکہ مظلوم کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے۔ جب ایمان کی حقیقت اس کے اپنے دل میں داخل ہوتی ہے، اللہ رب العزت ایمان کا نور اور ایمان کی حقیقت ہمارے اپنے دلوں میں داخل فرمائے، پھر اعلیٰ درجے کی خیر خواہی اور رحمت و شفقت مخلوق کی طرف سے آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آج یہ شوق اور رغبت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں محنت کرنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ دوسرا موقع ہے کہ آپ فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کی برائی کرنی پڑ رہی ہے اور کر رہے ہیں تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا۔ تیسرا موقع، اگر لوگوں کو
کسی آدمی کے شر سے بچانے کے لیے آپ اس آدمی کی برائی کرتے ہیں تو وہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ایسا ہے جو معاملات صحیح طریقے سے نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ٹوپیاں اتارتا ہے اور ان کے مال کو ہڑپ کر جاتا ہے، ایک آدمی ایسا ہے۔ اب وہ آدمی کسی آدمی کے پاس گیا معاملہ کرنے کے لیے، جس کے پاس گیا ہے اس کو بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ یہ شخص دھوکہ باز ہے۔ اب مجھے پتا تھا کہ دھوکہ باز ہے تو میں نے اس کو بتا دیا بھائی اس سے معاملہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ درست معاملہ نہیں کرتا، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ دھوکہ بازی کرتا ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا تو اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ تو خیر خواہی ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے اگر ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ جس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دھوکہ باز ہیں، اگر ہم نہ بتاتے تو وہ اس کے ساتھ معاملہ کر کے اپنا نقصان کر لیتا۔ اسی طرح مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے گھر میں چھاپا مار کر اس کا مال لوٹ لینے کا پلان بنا رہا ہے۔ مجھے پتا چل گیا کہ وہ لوٹ مار کا پلان کر رہا ہے، چھاپا ماری کا پلان اور اسکیم بنا رہا ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا گھر والے کو کہ فلاں آدمی سے ہوشیار رہنا، وہ تمہارے گھر پر چھاپا مارنے اور مال لوٹنے کی تیاری کر رہا ہے، تم ہوشیار رہنا۔ اگر میں نے یہ بتا دیا تو اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا، حالانکہ میں نے برائی بیان کی ہے اور وہ ناراض بھی ہوگا کہ میرا سارا پلان فیل کر دیا، لیکن اس کو بھی غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ بھی خیر خواہی ہے۔ اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی خیر خواہی انسانوں اور مسلمانوں کے ساتھ کریں۔ اسی طرح کسی لڑکے نے کسی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجا، اب مجھ سے تحقیق کی لڑکی کے والد نے کہ فلاں لڑکے نے ہمارے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، وہاں نکاح کرنا چاہیے یا نہیں؟ مجھے پتا تھا کہ یہ لڑکا جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس کے اخلاق و عادات اور اس کے کردار اچھے نہیں ہیں، اس کے اندر میں بعض وہ برائیاں ہے جس سے یہ عورت پوری زندگی پریشان ہو سکتی ہے۔ تو میں نے بتا دیا بھائی وہ لڑکا دیندار نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس میں فلاں فلاں عیب اور برائیاں ہے، لہذا تم نکاح مت کرو۔ تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد شر اور برائی سے اس عورت کو بچانا ہے، کوئی برائی کر کے اس کو ذلیل کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کے حجرے میں اور مکان میں تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں آدمی ہوں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ آنے والا شخص اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے اس سے بات فرمائی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے
اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ موفقہ رضی اللہ عنہا و ارضاہا نے حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھا، حضرت سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے اندر آنے سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، اور آپ نے تو اس کے ساتھ بہت نرم بات فرمائی، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ تو نے مجھے کب بد اخلاق پایا ہے؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے سے برے آدمی کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اس لیے کہ مخلوق کی شفقت و رحمت سے اللہ نے آپ کے دل کو بھر دیا تھا۔ ویسے ہر نبی اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے، لیکن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بے پناہ شفقت و رحمت اور محبت عطا فرما رکھی تھی۔ اور مسلمانوں، حسن خلق کی بڑی اہمیت ہے ہماری اپنی شریعت میں۔ آج حسن اخلاق امت سے مٹ گئے ہیں، اور یہ امت جانوروں سے بدتر زندگی گزارتی ہے، اس لیے یہ اسلام کے لیے بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ ضرورت ہے کہ ہم اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، ہمارے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، کبر نہ ہو، حسد نہ ہو۔ یہ سارے رذائل ہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ کو ان رذائل سے پاک نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں نہیں آ سکتی، ایمان کا نور اس کے اپنے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے دل مخلوق کی طرف سے صاف ہوتے ہیں، دنیا کی محبت سے وہ پاک ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت سے جن کے دل آباد ہوتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ جو فرمایا تھا، یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، یہ کیوں فرمایا تھا؟ تاکہ اس کے شر سے بچا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اس کے جو متعلقین ہیں وہ اس سے کوئی معاملہ کر کے پھنس نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو اس کو کوئی غیبت نہیں کہا جائے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس جو احادیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں ہیں، وہ کتابوں میں محفوظ ہیں، اور وہ کیسے محفوظ ہیں؟ سند کے ساتھ ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے فلاں نے یہ حدیث حاصل کی، انہوں نے اس سے صاحب کتاب سے لے کر حضور اکرم علیہ السلام اور صحابی تک جتنے واسطے ہوتے ہیں جو حدیث کے روات کہلائے جاتے ہیں، ان روات کی ہمارے علماء نے چھان بین کی، ان کے احوال معلوم کیے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے، ان کا حافظہ کیسا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا، ان کے اخلاق و کردار کیسے ہیں، یہ ایسا شخص ہے جس پر اعتماد کیا جائے یا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایک بات معلوم کی۔ احادیث کی 200 سے زائد کتابیں اس دنیا میں موجود ہیں، اور اس میں جو روات ہیں وہ تقریباً 1 لاکھ ہیں۔ ان ساروں کے احوال ہمارے علماء نے جمع فرمائے، ہر ایک کی حالت بیان کر دی۔
باقاعدہ ان راویوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے وہ دیہات کا اور گھر گھر کا سفر کیا کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک راوی کے احوال معلوم کرنے کے لیے وہ ایک دیہات میں گئے، پوچھ رہے ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے، کس سے انہوں نے پڑھا، ان کا حافظہ کیسا ہے، ان کے اخلاق و کردار کیسے ہیں، تقویٰ، پرہیزگاری اور عبادات کا اہتمام ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یہ سب معلوم کر رہے تھے۔ تو جس سے معلوم کر رہے تھے اس نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس شخص سے اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے کہ اتنی تحقیق کرتے ہیں؟ شادی نہیں کرنی تھی، معلوم کرنا تھا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے سب کے احوال جمع فرمائے، اس میں اگر کوئی راوی جھوٹا ہوتا تو لکھ دیتے کہ وہ کذاب اور جھوٹا ہے، کسی کا حافظہ کمزور ہوتا انہوں نے لکھ دیا یہ کمزور حافظے والا ہے، کسی کے کردار و اخلاق اگر صحیح نہ ہوتے تو انہوں نے اندر لکھ دیا کہ اس کے کردار اور اخلاق صحیح، تو کیا اس کو غیبت کہا جائے گا؟ نہیں، یہ غیبت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ احوال اس لیے لکھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت ہو جائے اور ان برے راویوں کے شر سے امت محفوظ رہے، کیونکہ اگر امت برے راویوں کی روایتیں جو ان کی اپنی من گڑت حدیثیں ہیں اگر امت قبول کرے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گی، ان کے عقائد خراب ہو جائیں گے، عملی زندگی ان کی بگڑ جائے گی۔ اس لیے ان احوال کو لکھنا ضروری تھا، اور ان احوال کو بتانے میں، لکھنے میں انہوں نے کسی رشتہ داری کی بھی رعایت نہیں کی۔ علی بن المدینی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری رضی اللہ عنہ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے درجے کے محدث ہیں، علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نے ان کو حیۃ الوادی فرمایا ہے کہ احادیث کے اور محدثین کے گویا یہ سردار ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کے والد سے ہم حدیث لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ تو پہلے تو فرمایا بھائی میرے ابا کا مسئلہ ہے، کسی اور سے پوچھ لو تو اچھا ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کو ہی بتانا پڑے گا۔ تو علی بن المدینی نے فرمایا میرے باپ سے حدیثیں مت لینا، اس لیے کہ میں نے ان کو گھر میں ایک مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے روایت مت لینا۔ دیکھیے فرمایا میرے باپ نے جھوٹ بولا تھا، یہ غیبت نہیں ہے بلکہ امت کو کے لیے احادیث کی حفاظت ضروری تھی اور برے راویوں کی روایت سے امت کو بچانا ضروری تھا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ امام ابو داؤد السجستانی رحمت اللہ علیہ جن کی ابو داؤد شریف ہمارے یہاں دورے میں پڑھائی جاتی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لڑکے سے ہم حدیث لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ فرمایا میرے لڑکے سے حدیث مت لینا، اس لیے کہ وہ مہا جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ دیکھیے رشتہ داری کی بھی رعایت نہیں فرمائی تاکہ امت ان کے شر سے بچ جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اگر ہم برائی بیان کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ مواقع ہیں جہاں برائی بیان کرنا جائز ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن یہ ضرورتیں جو بیان کی گئی ان میں سے کوئی ضرورت نہیں ہے خالی گپ شپ کے لیے، مجلس آرائی کے لیے اور مجلس کو خوشنما بنانے کے لیے غیبت کرنا، یہ بہت سنگین گناہ ہے۔ آج کل ہماری اپنی مجلسیں
اس سے بھری ہوئی ہے۔ الامان والحفیظ، ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک ہم مجلس میں غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کی جائے گی، کسی کا ٹھٹھا نہیں کیا جائے گا، تب تک مجلس کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اور ہم نے غیبت والے گناہ کو غیبت والے گناہ سمجھا ہی نہیں۔ خاص طور پر ہماری ماں بہنیں جب جمع ہوتی ہے تو ان کا کلام غیبت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا تصور کرو، ہم نے کچھ اعمال بڑی محنت کر کے دنیا میں کیے، نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، حضور اکرم علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں یہاں توفیق ہو گئی، لیکن ہم نے لوگوں کی غیبت کی، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی۔ اب کل قیامت کے دن ہمارے ساری نیکیاں اور اعمال پر ملنے والا سارا اجر وہ لوگ لے جائیں گے، اور جب سب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان کے گناہ ہمارے سروں پر ڈالے جائیں گے، تو اعمال کے باوجود ہم خالی ہو جائیں گے اور ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرو۔ یہ گناہ بہت ملعون ہیں جو بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت گناہوں کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے ہمیں تمام گناہوں سے پیچھا چھڑا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محبيه بعدد فضائل لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا راحم المساكين۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو معاف کرنا ہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ آپ غافر ہیں، غفار ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ رحم و کرم کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، سب پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ، گناہ کرتے کرتے دل سیاہ اور تاریک ہو گیا ہے، شریعت کا نور دلوں میں نہیں اتر رہا، ایمان کی حقیقت سے دل محروم ہے۔ اے اللہ، اعمال کی کوئی حلاوت لذت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ، دل کی تاریکی دور فرما دے۔ اے اللہ، دل کی ظلمت دور فرما دے۔ ایمان کے نور سے دل کو منور فرما دے، گناہوں سے پیچھا چھڑا دے۔ اے اللہ، شریعت سنت پر چلنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہاتھ پکڑ کر ہم چاہے یا نہ چاہے آپ کی مرضیات پر ڈال دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، زندگی کا ایک بڑا حصہ تو گزر چکا ہے، پتہ نہیں اب کتنا وقت باقی رہ گیا۔
اے اللہ اس قیمتی زندگی کی قدر نصیب فرما دے، ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنا دے، عافیت کے ساتھ استحضار موت نصیب فرما دے، استحضار آخرت عطا فرما دے۔ اے اللہ بڑے فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، اے اللہ مدد فرما دے، زیغ و زلال سے حفاظت فرمانے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان اور اسلام پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو شریعت پر چلنے کا شوق نصیب فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کو شریعت پر چلنے کا شوق نصیب فرما، دینی مجلسوں سے انسیت ہر فرد کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔